آج کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیلاب اپنے ساتھ کتنی بھیانک اور تباہی اور بربادی کی داستانیں لاتا ہے۔ چند سال پہلے میری ڈاکٹر رضوان نصیر ریسکیو 1122 سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سیلاب میں ہماری ٹیم نے جا کے ایک بیوہ کو ریسکیو کیا۔ اس بیوہ کے پاس ان کی کل کائنات، ان کا وہ کمرہ اور ایک بکری تھی۔ اب اس عورت سمیت اس بکری کو کشتی میں لوڈ کیا گیا، اور راستے میں جب ان کو لے کے آ رہے تھے تو بکری نے ڈر کے پانی کے اندر چھلانگ لگا لی۔ اب اپنی بکری کو، اپنے کل سرمایہ کو، کل دنیا کو جب اس بڑھیا نے، اس بیوہ نے ڈوبتے ہوئے دیکھا نا پانی کی لہروں میں، اور وہ چیخ رہی تھی، تو اس بیوہ نے بھی اس بکری کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ وہ کہتے ہیں میرے لڑکوں نے بہت کوشش کی ان کو بچانے کی، چونکہ اندھیرا تھا، وہ حالات ایسے تھے، وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں بچا سکے۔ 4 گھنٹے تک ہم تلاش کرتے رہے، نہ وہ بکری ملی، نہ اس بیوہ کی لاش ملی۔ اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ ایک اور جگہ ایک ڈاگ پھنسا ہوا تھا، وہ ہمیں دیکھ کے زور زور سے بھونکنے لگا۔ ہماری کشتی اس کے نزدیک گئی تاکہ ہم اسے ریسکیو کر سکیں، بجائے وہ ہماری طرف آنے کے وہ بار بار پانی میں، وہ جو گھر تھا پیچھے اس کا، وہ اس کی طرف دوڑتی تھی، فیمیل ڈاگ تھی۔ وہ کہتے ہیں میرے لڑکے بڑے حیران ہوئے کہ انہیں بجائے یہاں کشتی میں آنے کے یا بچنے کے، یہ بار بار پانی کی طرف کیوں دوڑتی ہے۔ انہیں شک گزرا کہ اندر کوئی پھنسا نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں جب لڑکے اتر کے اندر گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، اس کے 4 چھوٹے بچے تھے جو اس بیچاری نے اندر، کیونکہ کافی سارا پانی تھا، اس نے بچا بچا کے لکڑیوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جب تک میرے لڑکے پہنچے 3 ان میں سے مر چکے تھے، ایک بچہ زندہ تھا۔ اللہ جانے وہ بھوک سے مر گئے، وہ خوف سے مر گئے، وہ پانی سے مر گئے، یا مرے ہوئے اس نے نکال کے اوپر رکھے تھے۔ کہتے ہیں جب تک ریسکیو 1122 کے لڑکوں نے ان 4 بچوں کو اٹھا کے کشتی میں نہیں رکھا، وہ جو ڈاگ تھی، وہ بیچارہ جانور، وہ بے زبان، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور کہتے ہیں کہ ایک اور جگہ سے ہم نے ایک فیملی کو ریسکیو کیا، اور اس فیملی کے 2 بچے جو تھے وہ پانی میں بہہ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں عورتیں چیختی تھیں اور وہ کشتی پہ سوار نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کی لاشیں تو ڈھونڈ لو۔ ان کی لاشیں پانی لے گئے اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس وقت ان کے بچوں کی لاشیں کہاں پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی مشکل سے اس فیملی کو ہم لے کے آئے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ بتاتے ہیں ایک اور فیملی تھی اسی طرح، ڈیلیوری تھی، اور کیونکہ سیلاب آ گیا رات کو، تو وہ ڈیلیوری ان نامساعد حالات میں ہوئی، پراپر میڈیکل کیئر نہیں ملی، اس بچے کی بھی اور اس عورت کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتے ہیں جب میری ٹیم نے جا کے ان کو ریسکیو کیا تو ڈیڈ باڈیز تھیں بچے کی اور ان کی ماں کی، اور وہ ان کو جب کشتی میں لے کے آ رہے تھے تو اس کا جو ہسبینڈ تھا اور باقی چھوٹی بچیاں تھیں 2، ان کے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا، کشتی میں ہی ہوا، اور وہ بھی کشتی میں ہی بیچارہ جو ہے جان کی بازی ہار گیا۔ یعنی ہونے والا بچہ بھی، اس کی ماں بھی، ان کے والد صاحب بھی، اب 2 چھوٹی بچیاں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رہ گئی ہیں، وہ ابھی تک ریسکیو 1122 کے پاس ہیں، کوئی ان کا وارث پیچھے ہے نہیں۔ سیلاب میں سب بہہ گیا، اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کا پیچھے وارث کون ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں ایک اور فیملی کو ہم نے ریسکیو کیا، ان کا ایک کتا بھی زندہ تھا۔ ہم نے جب ان کی عورتوں کو اور بچوں کو ریسکیو کیا، کتا وہاں سے نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے اس فیملی سے پوچھا کہ یہ کتا ہمارے ساتھ نہیں جا رہا، یہ بار بار واپس چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کتے کو جو بندہ پالتا تھا نا، یعنی کہ جو شخص تھا، جو کسان تھا، اس بیچارے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ پانی میں اس کی ڈیڈ باڈی بھی بہہ گئی ہے۔ اس وقت سے کتا بار بار پانی کی طرف دیکھتا ہے اور وہ اپنے مالک کو تلاش کر رہا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ تو ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ جب آپ ان حالات میں پھنستے ہیں نا، تو ایسی ایسی سٹوریاں ہوتی ہیں، ایسے ایسے لوگوں کے نقصانات ہوتے ہیں جو دیکھ کے، جو سن کے انسان کا دل ہل جاتا ہے، انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اور سیلاب سب سے زیادہ مشکل جو ہوتا ہے وہ ان جانوروں پہ ہوتا ہے، وہ ان بے زبانوں پہ ہوتا ہے، کیونکہ نہ یہ بول سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں۔ انسان تو چلے جاتے ہیں، یہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ رل جاتے ہیں، یہ رل رل کے مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو، سب کے جان و مال کو، سب کے املاک کو، سب کے جانوروں کو، سب انسانوں کو اس آفت سے محفوظ رکھے۔ میرے ملک میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔